اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران و خاران عزیز، سورۃ الفجر آیا نمبر 6 to 8 تک جو ہے وہ ہم اس سے متعلق کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے اس میں غور و فکر نہیں کیا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ شہر ارم کے جو ستونوں والا شہر تھا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مثال شہروں میں نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو واقعات مختلف قرآن کریم میں گزشتہ اقوام کے بیان کیے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت محمدی ان واقعات میں غور و فکر کرے اور وہاں سے اپنی زندگی کے دستور اور طریقہ کار کو صحیح انداز میں اس کی شناخت کرے اور کہیں ان راستوں پر نہ چلے کہ جن پر گزشتہ قومیں چل کر ہلاک ہوئی ہیں، اور انبیاء کی جو نصیحتیں تھیں ان کے اوپر عمل کرے، اور گزشتہ قوموں نے ان نصیحتوں پر، ان باتوں پر عمل نہیں کیا جو ان کے انبیاء نے ان کو تعلیم کی۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے واقعات کا ایک مقصد ہے، یہ نہیں کہ قرآن کریم نے کوئی کہانیاں میں سنائی ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ہم قوم عاد سے متعلق قرآن کریم میں جو مختلف جگہ پر ذکر ہوا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے اس حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں کہ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ تو پروردگار سے دعا کرتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے کہ پروردگار ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قوم عاد کے طور طریقوں کو دیکھیں اور ان کے نبی کی نصیحتوں کو بھی دیکھیں، اور تجھ سے یہ توفیق طلب کریں کہ پروردگار ہمیں اس قوم کی نافرمانیوں سے بچانا کہ جو اس قوم نے نافرمانی کی، کہیں ہم بھی وہ نافرمانیاں نہ کریں، اور جن نصیحتوں پر اس قوم نے عمل نہیں کیا کہیں ہم بھی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عمل نہ کریں، بلکہ ان نصائح کے اوپر، ان نصیحتوں کے اوپر عمل کریں اور اس کے برے کردار، اس قوم کے برے کردار سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ تو آئیے اس سلسلے میں لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کی خدمت میں سورۃ الحود آیا نمبر 50 اور 51، 50 اور 51 جو ہے اس میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ تو آج ہم جو ہے وہ سورہ ہود کی آیا نمبر 52 سے 60 تک جو آیات قرآن کریم میں نازل ہوئی ہیں، جن میں کہ اس قوم کے مختلف حالات و واقعات اور ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی جو نصیحتیں تھیں اس قوم کے لیے، اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق دے جو ان کے نبی نے ان کے لیے فرمائی، اور اس قوم کی ان حرکات سے اور اس قوم کی ان نافرمانیوں سے اور اس قوم کے ان مہوم اور بیہودہ جو وہ رسم و رواج رکھتے تھے اور خیالات رکھتے تھے اور نظریات رکھتے تھے، ان سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اس کے لیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا نمبر 52 میں کیا ارشاد ہو رہا ہے۔ سورہ ہود آیا نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ وَيَا قَوْمِ، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ ایک بہت ہی عظیم جو قرآن کریم نے ایک راستے کی، ایک عظیم اور اہم راستے کی تعلیم جو ہمیں دی ہے، اس سے ہم بہت بڑی غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور وہ ہے استغفار، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ یہ توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ وہ عظیم اور وسیع دروازہ ہے کہ غیر معصوم حضرات جو ہیں، جو کہ ہم یہ پورے جو زمین پر جتنے انسان ہیں سب غیر معصوم ہیں، سوائے اللہ کی خاص وہ جو حجت خدا ہے، اس کے علاوہ تو یہ کوئی بھی انسان اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس دروازے سے داخل نہ ہو جائے، اور اس دروازے کے اندر یہ گنجائش ہے کہ اگر ساری مخلوق بھی اس دروازے سے گزرنا چاہے تو اس دروازے سے گزر سکتی ہے۔ توبہ اور استغفار وہ وسیع اور عریض دروازہ ہے کہ جس سے ہر ایک طبقہ جو ہے وہ گزر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو یہی کہا کہ یا قوم استغفروا، استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ لہذا مغفرت بہت اہم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ معصوم ہیں، اور باوجود یہ کہ عالمین کے لیے رحمت ہیں، باوجود یہ کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ 70 مرتبہ یہ جملات کیوں کہتا ہوں؟ فرماتے ہیں جب میں یہ دنیا کے کام کاج کرتا ہوں اور دنیا کے یہ جو لوگ مختلف ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ جب ملتے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان تمام کام کاج اور دنیا کے مسائل کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ میرے قلب کے اوپر ہلکا سا غبار آ جاتا ہے، ہلکا سا غبار، اور جب میں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح قلب سے توجہ کے ساتھ، رسمی نہیں، رسمی تسبیحاں جو ہیں وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی ہیں، پہلے اس کا ترجمہ سمجھیں، ترجمہ سمجھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے اپنے جو سینسز ہیں، جو اپنی توجہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف انسان جو ہے وہ مرکوز کرے، اور اس کے بعد یہ جملات دل سے کہے کہ اے پروردگار استغفر اللہ ربی، کہ میں اپنے پروردگار سے توبہ کرتا ہوں۔ اور توبہ کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا کیا ہے؟ گناہوں سے جان چھڑانا ہے، کہ میں گناہوں سے جان چھڑاتا ہوں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف واپس پلٹتا ہوں، جو میں نے غلط راستے اختیار کیے ہوئے تھے ان راستوں کو میں بدلتا ہوں، اب میں ان راستوں پہ نہیں چلوں گا۔ یہ اگر قلب سے انسان کہے تو پھر یقیناً یہ استغفر اللہ واتوب الیہ جو ہر نماز میں ہم کہتے ہیں، ہر 2 سجدوں کے درمیان میں ہم کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اسی طرح سب چیزوں میں ہے کہ رہ گئی رسم نماز، رہ گئی رسم اذان روح شبیری نہ رہی۔ یہ سارا کچھ اسی طرح ہی ہے کہ ہم غور و فکر کو چھوڑ دیے، ہم نے معرفت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم جو ہے نا رسومات بجا لانے کے اوپر جو ہے وہ ہم توجہ کرتے ہیں۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ جو ہے وہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ جب میں 70 مرتبہ یہ استغفار کی تسبیح کرتا ہوں تو میرے قلب سے وہ غبار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اب ہم دیکھ لیں کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ وہاں تو ایک ہلکا سا غبار آتا ہے، تو یہاں تو معاملہ بہت ہی الٹ ہے، یہاں تو شاید منو مٹی پڑی ہو،
اس کو ہٹانے کے لیے کتنی مرتبہ کیا کیا انسان نے کرنا ہے۔ تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، یہ گناہ ہے جو تمہیں اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے، یہ گناہ ہے جو تم سے بت پرستی کرواتے ہیں، یہ گناہ ہے جن کی وجہ سے تمہیں حق کی بات سمجھ نہیں آتی، یہ گناہ ہے جو اللہ کی آیات کو دیکھنے سے تمہیں انہوں نے اندھا کر رکھا ہے، تمہارے دل کے اوپر غبار چھائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا استغفار وہ عظیم ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے انسانوں کے لیے کہ اگر وہ چاہیں جب بھی نادم ہو کے اپنے پروردگار کے حضور جو ہے وہ گریہ وزاری کریں، اپنے آنسو بہائیں، تو یقیناً ان کی روح کے اندر وہ تازگی، وہ صفائی، وہ چمک آ جائے گی کہ جس کے نتیجے میں اس کی فطرت کے اندر جو ہے وہ نور توحید جو ہے وہ چمک اٹھے گا اور یہ انسان جو ہے وہ ہدایت کے راستے کی طرف آ جائے گا۔ لہٰذا استغفار جو ہے، استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی یہ میں ویسے ہی درمیان میں بتا رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ ہر وقت استغفار کرتے رہے، نہیں، استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ اور کیا کہنا ہے، یعنی استغفار جب کہے کہ استغفار کرو، یعنی استغفار کرو یعنی استغفر اللہ واتوب الیہ کہو اور اس پہ غور و فکر کرو۔ تو یہ ایک درمیان میں نقطہ اس لیے بتا دیا کہ کیونکہ ہماری لینگویج عربی نہیں ہے تو بعض دفعہ بعض سادگی کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے نا وہ ہر وقت استغفار بلکہ کہتے ہیں ہم استغفار، تو نہیں، یہ استغفار اس طرح نہیں، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت طلب کرو یعنی استغفر اللہ واتوب الیہ کہو۔ تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمات انسان پہ نازل ہوتی ہیں جب انسان جو ہے نا مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے قوم اللہ سے، اپنے رب سے استغفار طلب کرو، مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف لپکو، پلٹو، اس کے راستے کی طرف پلٹو، یرسل السماء علیکم ادرارا، تو وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری جو قوت تمہیں دی گئی ہے اس کے ساتھ اور قوت میں اضافہ کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں، جو طاقتیں، جو قوتیں، جو وسائل تمہیں دیے ہوئے ہیں، اس میں اضافہ کب ہوگا؟ اس وقت اضافہ ہوگا جب انسان جو ہے وہ مغفرت طلب کرے گا، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنی نعمات کو بڑھائے گا، نعمات میں اضافہ کرے گا۔ لیکن اگر وہ یہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ جو اس قوم کا ہوا وہی ہوا ہے کہ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، توبہ سے منہ موڑ کر مجرم نہ بنو، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرمین کی طرح اپنے جو منہ ہے وہ اس سے نہ پھیرو، مجرم نہ بنو، اور اس طریقے سے مجرموں کی طرح اس سے روگردانی نہ کرو، اس اللہ کے حکم سے روگردانی نہ کرو۔ لہٰذا یہ اہم نقطہ ہے کہ اگر ہم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمات کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے اوپر، تو اس کے لیے اگر پوری قوم استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر اپنی نعمات کی بوچھار کر دے گا اور جو نعمتیں دی ہیں ان کے کو دوام بخشے گا اور ان کے اوپر آیا ہوا عذاب بھی ٹل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس قوم کا رویہ دیکھیں، قالو، اس قوم نے کہا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، کہ اے ہود آپ ہمارے لیے کوئی جو ہے نا وہ نشانی نہیں لائے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم تمہارے کہنے پر اپنے جو معبود ہیں نا ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، وما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بالسوء، وہ کہنے لگے کہ ہم تو یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں، وہ قوم یہ کہنے لگی کہ اے ہود
आपको हमारे बाज जो आलिया हैं, जो हमने माबूद बना रखे हैं, बुत बना रखे हैं, इन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया हुआ है आपको। यानी ये जो आप ये बातें कर रहे हैं, दरअसल में वो कहने लगे कि हमारे जो आलिया हैं, ये जो हमारे बुत हैं जिनको हम माबूद मानते हैं और इलाह मानते हैं, इन्होंने हूद अलैहिस्सलाम आपको नुकसान पहुंचाया हुआ है। ये देखिए बेहूदगी है। ये क्या चीज है? ये वो गलत जो है ना अकायद है, गलत नजरियात हैं जो अपनी तरफ से ही लोग बना लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें बना लेते हैं कि इसकी वजह से ये नुकसान, इसकी वजह से ये नुकसान। जैसे हमारे मुआशरे में भी इवन के मुसलमान होने के बावजूद पत्थरों के ऊपर पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं कि ये पत्थर पहनो तो ये हो जाता है, ये पत्थर पहनो तो ये हो जाता है, ये पत्थर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला को मानो, अल्लाह ताला की जात पर ईमान रखो, तुम पत्थरों को मानने वाले हो। इसी तरह रास्ते से जनाब कि ये बिल्ली काट गई है रास्ता और ये मंगल को इधर नहीं जाना, बुध को ये नहीं करना, फलां नहीं करना, ये कहां से ये चीजें आई हैं? तो इस तरह के जो ये तवाहुमात है ना, जो अपने ही तरफ से बनाई गई हैं, इनसे इंसान ने अपने आप को बचाना है। ठीक है। काला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी उशहिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह को भी गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहना कि मैं इन मुशरिकों से जो है ना जो जिसको तुम इन जो अल्लाह ताला के साथ जिन चीज़ों को तुम शरीक करार देते हो, मैं इनसे जो है ना बरी हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है जिनसे तुम कह रहे हो कि इनसे तुम्हें नुकसान पहुंचता है और फलां होता है। इन्नी बरी हूँ मिम्मा तुशरिकून मिन दूने, यानी अल्लाह के अलावा जो तुमने ये माबूद बनाए हुए हैं, शरीक करार दिए हुए, इनसे मैं बरी हूँ। फकीदूनी, बस तुम जो है ना करो, अपनी साजिशें चलाओ, अपनी मकारियां चलाओ, जमीअन सारे, सुम्मा ला तुनज़िरून, और मुझे बिल्कुल मोहलत न दो। ये हूद अलैहिस्सलाम ने कहा। इसके बाद कुछ नकात को ज्यादा वजाहत नहीं कर रहा, कुछ नकात को वजाहत कर रहा हूँ। ये जो रेड लाइंस है ना, रेड जो मैंने की हुई है, इनको जरा आप खास कर देखिए। फरमाते हैं कि इन्नी तवक्कल तो अल्लाह, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ। ये अल्लाह के बंदों का जो है ना ये वतीरा होता है, जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात से हमें हासिल हुआ है कि अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत को समझो। जो इंसान अल्लाह पे तवक्कल करता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कल करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफी है। अल्लाह रब्बी व रब्बिकुम, मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मा मिन दाबतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा, कि जमीन पे कोई चलने वाली मखलूक ऐसी नहीं है मगर उसकी पेशानी, उसकी गिरफ्त अल्लाह तबारक व तआला के पास है। इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम, यकीनन मेरा रब जो है वो सिराते मुस्तकीम पर है। तो बस यहाँ से जो नुक्ता हमने समझना है इस आयत के अंदर से, वो ये है कि अल्लाह पर तवक्कुल करना बहुत अहम है। जो इंसान तवक्कुल करता है अल्लाह ताला उसके अमूर की कफायत कर देता है। इसके बाद की आयत जो है उसमें है कि फाइन तवल्लो फक़द अबलगतुकुम मा उरसिलतु बि, कि अगर तुम जो है ना मुंह फेर लो तो मैंने वो तबलीग कर दी है जिसके लिए मैं भेजा गया हूँ, इलैकुम, तुम्हारी तरफ। व यस्तखलिफु रब्बी कौमन गैरकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा अगर तुम लोगों ने जो है ना मुंह फेर लिया, तो फिर अल्लाह ताला एक और कौम को ले आएगा, किसी और कौम को ले आएगा तुम्हारे अलावा। वला तज़ुर्रूनहु शैया, और तुम जरा बराबर भी अल्लाह तबारक व तआला को नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। यानी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, और वो गनी अनिल आलमीन है। लिहाजा ये कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह पर ये बातें आई हैं कि अगर तुम लोगों ने नाफरमानी की, इस उम्मत को भी कहा कि अगर तुम लोग दीन से तुम लोगों ने छोड़ दिया, वमन यरतद मिनकुम अन दीनिही, कि अगर तुम अपने दीन से फिर गए और वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला एक और कौम को ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी और अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत करता होगा, और वो लोगों की मुलामत उन्हें कोई हक के रास्ते से नहीं रोक सकेगी।
لہذا یہ قرآن کریم کا ایک اور اصول ہے کہ اگر کوئی قوم جو ہے وہ نافرمانی سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی حیثیت کو کوئی اہمیت نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں عربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عزت کا جو اللہ نے ان کو دی تھی اور ان کو جو شریعت اور دین سے نوازا تھا اس کی قدر نہ کی اور طاغوت کے پیروں کے اندر جا کے گر گئے، اور امریکہ اور اسرائیل اور اس جیسے جو ظالمان ہیں ان کے پاؤں کے آگے جب ان کے پاؤں میں گر گئے اور ان کو اپنا جو ہے نا وہ بڑا مان لیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دین کا پرچم لے لیا عرب قوم سے اور عجم کو دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ایرانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سامنے لے آیا اور جو اسلام کا پرچم تھا وہ خمینی کے ہاتھ میں دے دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ہے جو اسلام کا جو لیڈر مانا جاتا ہے اور جس سے کہ دشمن خائف ہے اور جس کو ہٹانے کے لیے دشمن اپنی پوری قوت کو بروئے کار لائے ہوئے ہے اور پے در پے شکست سے اس کو سامنا ہے، وہ کون ہے جس کے مقابلہ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سید علی خامنہئی ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب ایک قوم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی تن من دھن نہیں لگاتی بلکہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر کمر بستہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری قوم کو لے آتا ہے جیسے ابھی لے آیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اگر خدا نخواستہ یہ قوم بھی نافرمانی کے راستے پہ چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَزُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی محافظت کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب اللہ کا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ یہ ایک اور نقطہ ہے، یہ بات یاد رکھیے، کبھی میرا عمل مجھے نجات نہیں دے سکتا، کبھی میں اپنے عمل سے جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ انسان عمل کرے اور اس عمل کے اوپر فخر کرنا شروع کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے بہت ساری نیکیاں کر دی ہیں، بلکہ انسان کی نجات کے لیے صرف اور صرف کیا چیز ہے؟ بے رحمت منا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس میں کہا اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کی مہربانی، اس کا لطف، اس کی نظر خاص، اس کی وجہ سے انسان نجات پاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اعمال کو بڑا نہ سمجھیے گا اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بہت نیک ہوں، اور نہ نیک بن کے اس کی بارگاہ میں جائیے گا، بلکہ جب اس کی بارگاہ میں جائیں تو انتہائی ذلیل و حقیر و مسکین بن کے جائیں، جس طرح امیر المومنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ انا عبدک الذلیل الحقیر المسکین المستقیم۔ تو دیکھیں یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی عزت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ کے اندر جو ہے نا وہ بالکل اپنی ذات کو ختم کر دے، اور جو کچھ بھی اس نے نیکیاں کی ہوئی ہیں، جو کرتا ہے وہ نیکیاں، ان کو اس وقت بالکل سائڈ پہ رکھے۔ اور یہ بات یقینی ہے، یہ بات آپ دیکھیے دعائے کمیل میں امیر المومنین نے جو آخری کلمات کہے ہیں نا، جبکہ یا سریع الرضا، اے اپنے بندوں سے بہت جلد خوش ہو جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی انسان اللہ کے حضور میں جب فقیری کرتا ہے، اپنے اللہ کے حضور جو ہے جب دعا مانگتا ہے تو یہی اس کا شرف ہے کہ یہ اس کے در کا فقیر ہے۔ امیر المومنین نے نہیں کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ جنگ جب جوان بھی نہیں ہوا تو میں نے جنگیں لڑی ہیں، میں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے، میں نے احد کے اندر عمر بن عبد الود کو جو ہے نا وہ ضربت لگائی ہے، اور میری وہ ضربت جو تھی وہ دو جہاں کے عبادتوں سے افضل جو رسول اللہ نے فرمایا۔ لیکن کسی نیکی کا، اور رات کو ہزار رکعت نماز، اور یہ سارا کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے وہ اہم چیز، ٹھیک؟ اس چیز کو سمجھیے گا کہ برحمت منا، اللہ کی رحمت سے نجات پا گئی، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور اس غلیظ عذاب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔
आया 59 में है कि वतिल का आदुन, ये है आद। इसको अल्लाह ताला का, इसको देखो, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया है। वतिल का आद, ये है आद। जहदु बिआयात रब्बिहिम, जिसने हमारी आयात से मुजादला किया है, हमारी आयात से झगड़ा किया है, हमारी आयात को झुठलाते हैं ये लोग। तो कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं, कहीं हम ऐसे ना हो जाएं कि हम अल्लाह की आयात को झुठलाएं। अल्लाह की आयात को समझें कि अल्लाह की आयात क्या होती हैं। कौन सी आयात को कौम आद ने झुठलाया? सबसे बड़ी आयत तो उनके नबी थे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम आयत उज़्मा थे, उस आयत को उन्होंने झुठलाया। जैसे अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि मैं सबसे बड़ी आयत हूँ इस कायनात में अल्लाह ताला की, यानी बड़ी आयात, आयात उज़्मा में से। आज के ज़माने की आयात को हमें देखना चाहिए। ये इनकलाब इस्लामी यकीन कर लें अल्लाह की आयात में से है। 2006 में जो हिजबुल्लाह और इसराइल की जो वार हुई, इसमें अल्लाह ताला ने जो हिजबुल्लाह को कामयाबी और दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया, ये अल्लाह की आयात में से है, ये अल्लाह की आयात है। इन आयात को इंसान ने जो है वो समझना है, देखना है, और इससे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। जो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कहाँ पे अपने जो है ना वो दीन के जो मुबल्लिगीन है और दीन का झंडा जो है वो किसके हाथ में दे, अल्लाह ताला जानता है। लिहाजा ये इनकलाब इस्लामी अल्लाह की आयात हैं, और ये जो अल्लाह ताला के नेक और साले उलमा हैं, जिनके अंदर जो है ना वो वाक़ियतन इस्मत की झलक नजर आती है, ये अल्लाह की आयात हैं। इनको इंसान समझे। व असौ रुसुलहु, और उन्होंने अपने रसूलों की नाफरमानी की, जो रसूल जिन उसके भेजे हुए, जो अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे होते हैं ना, उसकी नाफरमानी की। वत्तबउ अम्र कुल्लि जब्बारिन अनीद, और उन्होंने किसकी इत्तबा की, किसके पीछे चले? जालिम, जाबिर, जब्बार लोग, यानी कि जो बज़ाहिर ताकतवर नजर आते हैं, जब्बार नजर आते हैं और जालिम नजर आते हैं और इनाद रखने वाले हैं, दुश्मनियां रखने वाले हैं, ये उनके रास्ते पे चले। तो आज के जमाने में इसको समझने की जरूरत है। आज के जमाने के जालिम कौन है जिन्होंने इस वक्त रुए जमीन पर सबसे ज्यादा कत्ल किए हुए हैं? कौन से ग्रोह है ये वाला? ये इंसान को समझना चाहिए इस बारे में। क्या इस वक्त अमेरिकन जो हैं उन्होंने क्या रुए जमीन पर सबसे ज्यादा कत्ल नहीं किए हुए? इराक के अंदर कितने कत्ल किए हैं, शाम के अंदर कितने कत्ल किए हैं, अफगानिस्तान के अंदर कितने कत्ल किए हैं, जंगे अजीम में जब उन्होंने एटम बम मारा कितने कत्ल किए हैं। इस वक्त सब के निकाले जाएं और देखा जाए सबसे ज्यादा जब्बार और अनीद कौन है इस वक्त? इन जब्बार और अनीदों के कि जो लोग इत्तबा करने वाले हैं, जो लोग इनके रास्ते पे चलने वाले हैं, उनके लिए जो है ना वो कुरान करीम में अल्लाह का अजाब है। लिहाजा हमें इन रास्तों से बचना है। ये ना हो कि मेरे अंदर भी ऐसा ही हो जाए, मैं यहाँ से उधर जाने के चक्रों में हूँ, कहीं किसी तरीके से जो है ना मुझे वहां पे रहश मिल जाए, मुझे परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए, मुझे फलां मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ये कब होगा ये चीज? जब इंसान जो है वो इन आयात के ऊपर गौर फिक्र नहीं करेगा। इसका मतलब है ये तो खुद उनको चाहते हैं, ये तो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। तो फिर क्या नतीजा निकला? वउत्बिउ फी हाज़िहि दुनिया लाना व यौमल क़ियामा, दुनिया और आखिरत में इस कौम पे लानत है जो जब्बार और अनीद लोगों की इत्तबा करते हैं, जो आयात इलाही को झुठलाते हैं, जो अंबिया और रसूल की और अल्लाह के नुमाइंदों की नाफरमानी करते हैं। इन लोगों के ऊपर दुनिया और आखिरत की लानत है, क़यामत के दिन इनके ऊपर लानत है। वउत्बिउ, इनका पीछा कर रही है लानत, फी हाज़िहि दुनिया लानतों व यौमल क़ियामा अला इन्न आदा कफरू रब्बहुम, आगाह हो जाओ ये काफिर कौम है। अला बुअदल लिआदिन कौम हूद, के ये आगाह हो जाओ कि ये कौमें जो हूद है, ये जो है ना वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गई है। ये जो आद, कौम आद है, ये अल्लाह की रहमत से इसको दूर कर दिया गया है। लिहाजा इन आयात में गौर फिक्र करें और इन नजरियात से और इन अकायद से और इन रविशों से जो कौम आद ने अपनाई हैं, इनसे अपने आप को बचाएं। और अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया की जो सीरत है, जो किरदार है, जो नसीहतें हैं, इसके ऊपर अमल करेगा अगर इंसान, तो यकीनन दुनिया और आखिरत में वो कामयाब हो जाएगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं
کہ اے परवरदिगार हमें इन नाफरमान कौमों से बचने की तौफीक इनायत फरमा और हमें इन नाफरमान कौमों के रास्ते से बचने की तौफीक इनायत फरमा और इन नाफरमान कौमों के जो तौर तरीके हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमा, इन नाफरमान कौमों के अकायद और नज़रियात से बचने की तौफीक अता फरमा और अपने औलिया अंबिया औसिया और जो तेरे बंदे खालिस हैं और तेरी किताब के अंदर जो नसीहतें हैं और जो तेरे फरामीन हैं, तेरे अवामिर हैं, इनकी तबाह करने की तौफीक इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।